وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، انسان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز، سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے دور کرنے والی چیز وہ انسان کے جسم سے صادر ہونے والے گناہ ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اس کے رب کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان آہستہ آہستہ اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کو بند کر دیں. اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے تو دیکھے گا، سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن جب انسان گناہ کرے گا اور کرتا چلا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی. اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی جو بندے کو گناہ سے روکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آخرت کے سامنے پیشی، آخرت میں پیشی، اللہ کے سامنے پیشی، جہنم اور قیامت کی گرمی اور محشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی، آخرت کا گھاٹا، آخرت کا نقصان، یہ سب چیزیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے اور بے دھڑک گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ جو گناہ ہے نا، گناہ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ نظر کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ کان کا ہو، چاہے وہ شرمگاہ کا ہو، چاہے وہ سوچ اور خیال اور دھیان کا ہو، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کمانے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ لین دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی لائن سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی یہ بندے کو اللہ سے دور کر کے اس کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اس کے دل کو پتھر کر دیتی ہے. بندہ گناہ کے نقصان کو سمجھتا نہیں ہے، انسان گناہ کے نقصان کو سمجھتا نہیں ہے. وہ گولی کے نقصان کو سمجھتا ہے، کسی نے چاقو مار دیا اس کے نقصان کو سمجھتا ہے، گھر میں چوری ہو جائے اس کے نقصان کو نقصان سمجھتا ہے، ڈاکہ ڈل جائے، کوئی راستے میں چور موٹر سائیکل بھی چھین جائیں، موبائل بھی چھین جائیں اور پرس بھی چھین جائیں، اس کو وہ نقصان سمجھتا ہے. اور چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے اور پاؤں میں فریکچر ہو جائے، ٹانگ میں فریکچر ہو جائے اور گھٹنا نکل جائے، اس کو وہ نقصان سمجھتا ہے. لیکن گناہ کو وہ نقصان نہیں سمجھتا،
حالانکہ ہر گناہ ان سارے نقصانوں سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے آپ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے الفاظ میں اگر غور فرمائیں، تمام انبیاء نے جو دعوت دی ہے نا، تمام انبیاء نے جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت الگ دی ہے، عبادات کی دعوت الگ دی ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی خصوصاً دعوت دی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو، نافرمانی مت کرو اللہ کی۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے چند دن قباء میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد جمعے کے دن، پیر کے دن آپ مدینے میں داخل ہوئے، پیر کا دن تھا وہ، پیر کے دن آپ مدینے میں داخل ہوئے اور قباء میں رہے، اور جمعے کے دن وہاں سے آپ بنو نجار یعنی انصار مدینہ کا جو مین مدینہ تھا اس طرف چل پڑے، چونکہ قباء یہ مدینہ منورہ جو آبادی تھی اس سے ذرا باہر تھا۔ آپ نے یہاں چند دن قیام فرمایا، یہاں سے جمعے کے دن آپ صبح کو چلے، چلتے چلتے جب ایک قبیلے کے محلے سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں جمعے کا ٹائم ہو گیا، وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا۔ آج بھی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں، وہاں ہمارے نبی نے جمعہ ادا فرمایا، اور جمعے سے پہلے آپ نے خطبہ دیا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے پہلا جمعے کا خطبہ ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، ان اعمل عما عمل قلب، لوگوں آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہے، اصل اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے۔ جو آنکھ سے اندھا ہے وہ اصل اندھا نہیں ہے، اصل اندھا دل کا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس کو اندھا کر دیتا ہے، اچھے برے کی تمیز اس سے سلب کر لیتا ہے، حق اور باطل کی تمیز اللہ اس سے سلب کر لیتا ہے، اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی معرفت کا نور اللہ اس سے چھین لیتا ہے، اور وہ نڈر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بے برکتی ڈال دیتے ہیں، اس کی زندگی میں بے برکتی ڈال دیتے ہیں۔ بے برکتی کا مطلب یہ ہے، بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دنوں میں دوسرے لوگ جتنی نیکیاں کر لیتے ہیں اتنی نیکیاں یہ نہیں کر پائے گا۔ جتنے دنوں میں دوسرے لوگ جتنی نیکیاں کر لیتے ہیں اتنے ٹائم، اتنے دنوں میں یہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی برکت کو چھین لیتے ہیں، اس کے مال کی برکت کو بھی اللہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ مال تو ہوگا لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، مال تو ہوگا لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، مال تو ہوگا لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اس کی حرص اور ہوس ختم نہیں ہوگی۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہوں میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنوں کو نافرمان کر دیتا ہے، بیوی کو نافرمان کر دیتا ہے، اور خاوند کو بیوی پہ ظالم بنا دیتا ہے، اور بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیتا ہے، باغی کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کرتے کرتے اللہ اولادوں کو نافرمان کر دیتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں میرا بچہ خوبصورت زیادہ ہے نا اس لیے نظر لگ جاتی ہے اس کو، ہمارے رشتہ دار ہم سے جلتے ہیں لہٰذا ہم پہ کچھ نہ کچھ پڑھائی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔
اس لیے ہمارے بچے ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کا بچہ آپ کو گالی اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کو کسی نے کچھ پڑھ کے پلا دیا ہے، آپ کا اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اللہ سے ٹھیک ہو جائیں، اللہ آپ کے بچے آپ سے ٹھیک کر دے گا۔ آپ اللہ سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کی بیوی آپ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اللہ سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کا خاوند آپ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے ٹھیک ہو جائیں، اللہ آپ کے ماتحتوں کو آپ کے تابع کر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین میں ان کو شمار کیا ہے ہمارے علماء نے۔ تو ان کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بکری بھیڑیا پکڑ کے لے گیا، اس کی بکری کو بھیڑیا پکڑ کے لے گیا۔ تو یہ رونے بیٹھ گیا، اتنا رویا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ گیا۔ کہنے لگا یار آپ ایک بکری کے جانے پہ اتنا رو رہے ہیں، تو بھیڑیے تو بکریاں لے کے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی نیا حادثہ تو نہیں ہے یہ؟ تو فرمانے لگے میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج جو بھیڑیے کو میری بکری اٹھانے کی جرت ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو یہ بات صحیح نکلی، کیونکہ اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، پتہ ہی نہیں تھا، لیکن تحقیق کی گئی تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھے تو بلیاں اور مرغیاں آپس میں کٹھے پھرتی تھیں، اور بکریاں اور بھیڑیے آپس میں کٹھے پھرتے تھے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ عمر کا معاملہ اللہ سے ٹھیک تھا۔ جب انسان اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ و بین الناس، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور بندے کے معاملے بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ بڑے نکتے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے یہ، کہ ادھر والوں کے اگر تیور بدلے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی ناراضگی کا اثر ہے۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک اس کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ کی نظر بدل جائے تو اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر بدل جائے تو جان نثاروں کے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر بدل جائے، اللہ کی نظر رحمت ہٹ جائے تو محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو نفرتوں کو محبت میں بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، خزاں کو بہار سے بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور دکھوں کو سکھوں سے بدلنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب وہ راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے جسم سے نکلنے والے گناہوں کا اس کی دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جھوٹ بول لیا تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اب قبر تو پتہ نہیں کب جائیں گے، تب تک توبہ طائب ہوئے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کب جائیں گے قبر میں، ابھی تو بہت زندگی ہے۔ نہیں، جھوٹ کا اثر صرف قبر پہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ گالی کا اثر صرف قبر میں نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ بد نگاہی کا اثر صرف آخرت پہ نہیں ہوگا، دنیا پہ بھی ہوگا۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی اس پہ پکڑ آتی ہے، اللہ پاک کی اس پہ پکڑ آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آج تک ہم نے جس کو پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ کسی پہ پتھروں کی بارش برسی اور کسی پہ زلزلہ آیا، کسی کی شکل کو بدل دیا گیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور کسی قوم کی کھیتیوں کو
اجاڑ دیا گیا، اور کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور کسی کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا، اور کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو گرمی سردی سے ہلاک کیا گیا۔ ان ساری بستیوں اور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، افراد کو جو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، خامخواہ نہیں، گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں۔ اب وہ بستی واقعی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ بستی ایک فرضی تھی اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو سمجھانے کے لیے وہ فرضی مثال دے رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اے میرے بندو، تمہیں ایک قصہ سناؤں ایک بستی کا، قریۃً، ایک بستی کا قصہ سناؤں، کانت آمنۃ، اس میں بڑا امن و امان تھا، مطمئنۃ، ان کی زندگی بڑی خوشحال اور پرسکون تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان پر رزق اور روزی کی اور اللہ کی نعمتوں کی گویا برسات تھی، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتیں برساتا تھا، ان کو نعمتیں دیتا تھا۔ یہ اس کے حالات تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم، اس بستی کے ایک دم حالات تبدیل کر لیے، ایک دم حالات تبدیل کر لیے۔ کیا کر لیا؟ امن کو خوف سے بدل دیا، خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا۔ تو کیوں خامخواہ اللہ نے ان کے حالات کیوں بگاڑ دیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے امن کو خوف سے بدل دیا، ان کی خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا۔ یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ انسان چھوٹا سا ہے، دھرتی پہ رہتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ تنکے جیسا تو ہوں میں، تنکے جیسا تو ہوں، اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لے رہا ہوں، اتنے بڑے بادشاہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اگر ایک چھوٹا سا فرشتہ بھی بھیج دینا میرے اوپر تو میرا کیا حشر ہوگا؟ ایک مچھر کو بھی میرے اوپر مسلط کر دے جیسے نمرود کے اوپر کر لیا تھا تو میں تو ایک مچھر کی مار بھی نہیں ہوں۔ ایک مچھر اگر کان میں گھس جائے انسان کیا کرے گا؟ یہاں پاکستان کا واقعہ ہے، ایک شخص رات کو سویا اور نیند میں اس کے کان میں چونٹی چلی گئی۔ یہ سچا واقعہ ہے پنجاب کا، کان میں چونٹی چلی گئی۔ اب چونٹی تو کاٹتی ہے نا، اندر جا کے وہ کاٹنا شروع ہو گئی۔ اب بتائیں کیا حشر ہوگا آدمی کا؟ اور یہ جو کان کا اندرونی حصہ ہے یہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ اب ہلکا سا تنکا لے کر کسی کو صرف کان کے اوپر یوں کریں گے نا تو ایک دم چونک اٹھے گا، اس لیے کہ اندر کا حصہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ جب اس حساس حصے میں چونٹی کاٹتی ہوگی، پکڑ بھی نہیں سکتے، اندر انگلی بھی نہیں ڈال سکتے، کوئی سریا بھی نہیں ڈال سکتے، کوئی سوئی بھی نہیں ڈال سکتے، کریں تو کیا کریں؟ سوائے تڑپنے اور چیخنے چلانے کے کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے اس کی ٹھوڑی، اس کی کن پٹی، اس کا کان کاٹ کے اس چونٹی کو نکالا۔ ہم تو ایک چونٹی کی مار بھی نہیں ہیں، ہم تو ایک چونٹی کی مار بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا ڈینگی بخار ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، کہ ڈینگی جو مچھر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، تو یہ تو نظر بھی نہیں آتا، کرونا بھی تو نظر نہیں آتا تھا اور یہ ڈینگی بھی نظر نہیں آتا، لیکن انسان کا کیا حشر کر دیتا ہے، مرنے کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم تو ڈینگی کی مار بھی نہیں ہیں، ہم تو کرونا کی مار بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی چونٹی اور
مچھر کی بار بھی نہیں ہے، اتنے کمزور ہو کر بھی ہم دھرتی پہ رہتے ہوئے زمین آسمان کے بادشاہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے بے دھڑک اور لاپرواہ ہو کر اور نڈر اور جری اور دلیر ہو کر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے بڑے خطرے میں ہیں وہ۔ اس لیے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور اکثر پکڑتا ہے، اور پکڑنے کا راستہ، پکڑنے کا طریقہ اللہ کے ہاں ایک نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پکڑنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ہاں پکڑنے کے طریقے لا تعداد ہیں۔ کسی کو کیسے پکڑتا ہے، کسی کو کیسے پکڑتا ہے، کسی کو کیسے پکڑتا ہے۔ کسی کے اوپر اس کے باس کو مسلط کر دیا، افسر کو مسلط کر دیا، کسی کے اوپر اس کے بچوں کو مسلط کر دیا، کسی کے اوپر اس کے بھائی کو، سگے بھائی مسلط ہو جاتے ہیں تو خون خوار ظالم بھیڑیے بن جاتے ہیں سگے بھائی۔ اللہ، اس لیے گناہ ہلاکت ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا موت کے وقت بھی ملتی ہے، اس کی سزا موت کے وقت بھی ملتی ہے۔ چنانچہ جب انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو اس کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، یا تو اس کی سکرات لمبی ہو جاتی ہے، لمبی سکرات، روح ہی نہیں نکل رہی، اتنی لمبی سکرات ہو جاتی ہے کہ بچے بیوی یہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی دعا کریں اللہ اس کو عافیت دے دے۔ کیا مطلب؟ اب اس کو اٹھا لے، اب اس کی روح نکل جائے۔ اب صحت کی دعائیں نہیں کراتے، اب کہتے ہیں بس چلا جائے لیکن سکون سے چلا جائے۔ لمبی سکرات ہو جاتی ہے، اور یہ لمبی سکرات میں دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے، لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے، اور وہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا ہل رہا ہوتا ہے، بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن نہیں بولا جاتا، آنکھیں سوج جاتی ہیں، ہونٹ سوج جاتے ہیں، چہرے اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کیا حشر ہوگا اس وقت جب فرشتے تمہاری روح کو نکال رہے ہوں گے اور تمہاری پیٹھ پہ بھی کوڑے مار رہے ہوں گے اور تمہارے چہروں پہ بھی کوڑے مار رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس وقت سکرات جس کی تکلیف جس کو ہو رہی ہوتی ہے نا، اگر اس کو اللہ طاقت دے دے، اگر اس کے جسم میں طاقت ہوتی تو اٹھ کے آس پاس کے سارے لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں چلا دیتا، اتنی اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ روح کا مشکل سے نکلنا یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے۔ اس طرح تڑپا تڑپا کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں رکھتے ہی قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں تو کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں تو اندھیرے کا گھر ہوں۔ تو میرے پیٹھ پہ نافرمانیاں کرتا تھا نا، آج تم چکھ لے گا میرا مزہ کہ میں تجھے کیسے بھیجتی ہوں۔ چنانچہ جب اس کو رکھا جاتا ہے تو رکھتے ہی قبر کی دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں اور یہ بالکل بیچ میں پس کے رہ جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، سانپ اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان حقائق کو باہر بھی ظاہر کر دیتا ہے، کبھی کبھی ان حقائق کو باہر بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ 1991 کی بات ہے،
میں اللہ کے راستے سے آیا تھا، اس وقت لگا کے تو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے بھائی کو اخبار پڑھنے کی عادت تھی، تو وہ اخبار میں نے بھی اٹھا لی، تو اس میں راولپنڈی کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑا افسر تھا اور اس کا جنازہ پڑھ کے جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر پہلے ہی سانپوں سے بھری پڑی تھی قبر سانپوں سے، ایسے جیسے کوئی پانی کا تالاب ہے۔ یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور قیامت کے دن ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، چہرہ سیاہ ہوگا، اندھیرا ہوگا، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کتنی شرمندگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ اللہ کا کھا کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کا پی کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کروڑوں نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ سب تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور تمہارے کیے ہوئے کرتوت ساری دنیا کے سامنے آشکارا کر دیے جائیں گے۔ کتنی ذلت ہوگی۔ موت کے وقت سختی، قبر میں عذاب، قیامت کی رسوائی اور جہنم کی آگ، یہ سب گناہوں کے نتائج ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، گناہ بہت بری چیز ہے، گناہ بڑی بری چیز ہے، اور جب آدمی گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، دل تو کرے گا لیکن اپنے آپ کو مجبور کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھے، نظر کو، زبان کو، کان کو، شرمگاہ کو، پیٹ کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، جب انسان گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پتہ ہے اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں سنو، اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو وہ صرف اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا۔ اس یاد کرنے سے مراد تسبیح پڑھنا نہیں ہے، اس یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کا سامان موجود ہے، گناہ کے اسباب موجود ہیں، گناہ کا ماحول بنا ہوا ہے، اچانک خیال آ گیا نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ کر لیا میں اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری نافرمانی چھوڑ کر تو دیکھو میں تمہارے دل کو کتنا سکون دیتا ہوں۔ گناہ چھوڑنے والے کو پہلا انعام اللہ دل کا سکون دیتا ہے، اور دل کا سکون کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج لوگ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنے خرچے کر رہے ہیں دل کے سکون کے لیے، لیکن ان چیزوں میں ہے نہیں۔ دل کا سکون یہاں ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دل کا سکون دیتا ہے، اور جب آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے ماتحتوں کو اس کا فرما بردار اور اس کے تابع کر دیتا ہے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، نافرمانی سے توبہ تائب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں
لوگوں سے اگر بگڑی ہوئی ہے تو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے نفرتوں کو محبتوں سے بدلنا؟ اور جب آدمی گناہ چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں میں رہنے والے مومن بن جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں، نافرمانی کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا، زمین سے الگ آسمان سے الگ میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ لیکن یہ کم قسمت ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور دنیا مسائل کا گھر ہے، دنیا میں الجھنیں ہیں، دنیا میں مشکلات ہیں، دنیا میں دکھ ہیں، دنیا میں پریشانیاں ہیں، دنیا میں آزمائشیں ہیں، یہ دنیا کے حصے ہیں، یہ دنیا کی لازمی چیزیں ہیں۔ جیسے کوئی یہاں سے جائے گا نا، یہاں سے جائے گا لاہور تو راستے میں روہڑی بھی آئے گا، راستے میں خانیوال ملتان بھی آئے گا، راستے میں ساہیوال میاں چنو خانپور اور بہاولپور، یہ سارے اسٹیشن آئیں گے۔ اسی طرح جو دنیا میں آیا ہے اس پہ مسائل آئیں گے، اس پہ آزمائش آئیں گی، اس پہ پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا نا، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا میں اس کے سارے مسائل کو سلوٹوں میں حل کر دیا کروں گا، اور اس کو مسائل سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے بندے تو مجھ سے ڈر کر حرام چھوڑ دے، میں تجھے ہر تنگی سے باہر نکال دوں گا۔ مجھ سے ڈر کر نافرمانی چھوڑ دے، مجھ سے ڈر کر نافرمانی، ایک ہے بدنامی کے ڈر سے نافرمانی چھوڑنا، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے ہاں۔ بدنامی کے ڈر سے نافرمانی چھوڑنا اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں اس پرہیزگاری کی قیمت ہے جو پرہیزگاری اللہ سے اور قیامت سے اور موت سے اور آخرت کی سختیوں سے ڈر کر جو پرہیزگاری اختیار کی جائے اس کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ جو یہ والی پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں، کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہوں، میں ہمیشہ اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ اور وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتا ہوں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کے کام تو ایسے ہی چلتے ہیں، اللہ والوں کو دھکے نہیں کھانے پڑتے، ان کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا، ان کے کام اللہ ویسے ہی بناتے ہیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، مشورے سے اٹھ کے اپنی جگہ پہ آئے تو ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی، مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ایک ساتھی آپ کے لیے انگور دے کر گیا۔ کہنے لگے اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے حکیم نے مجھے کہا کہ آپ مولانا صاحب آپ انگور کھائیں، آپ کے لیے انگور ضروری ہیں۔ تو آج میں مشورے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ انگور منگوا لوں، ابھی ادھر سوچا ہی ادھر پیٹی بھیج دی اللہ نے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، مان کے اللہ کی چل رہا ہوتا ہے اور گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں تھی۔ ہزاروں واقعات ہیں اس پہ، ہزاروں واقعات ہیں اس پہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ امام انقلاب،
مجاہد تحریک آزادی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سندھی نہیں تھے، پنجابی اسپیکنگ تھے، لیکن رہے چونکہ سندھ میں اس لیے سندھی کہلانے لگ گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے حالہ کے قریب ہے سعید آباد، یہاں پڑھاتے رہے، یہیں رہے اور پڑھاتے رہے پیر جھنڈوں میں۔ مولانا عبید اللہ سندھی لاہور سے دلی جا رہے تھے تو لاہور شہر سے چلے اسٹیشن کی طرف۔ اس زمانے میں دلی سے لاہور سے دلی کا کرایہ تھا 5 روپے، لاہور سے دلی کا کرایہ کتنا تھا؟ 5 روپے۔ اب ایک خود تھے ایک خادم تھے، ایک خود تھے ایک خادم تھے، اور خادم کے پاس تھے 10 روپے، خادم کے پاس تھے 10 روپے۔ جا رہے تھے اسٹیشن، راستے میں کسی نے کہا حضرت اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، غریب ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں۔ خادم سے فرمایا جو کچھ ہے اس کو دے دو، جو کچھ ہے اس کو دے دو۔ خادم کے پاس تھے ہی 10 روپے جو کہ کرایہ بنتا تھا لاہور سے دلی کا، اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ تو خادم کہتا ہے حضرت نے 10 روپے تو دلوا دیے سائل کو، لیکن خود کے اسٹیشن کی طرف جانے کی رفتار میں کمی نہیں آئی، اسی بے فکری سے جا رہے ہیں جیسے کوئی جیب میں ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں یا پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ خادم سے یہ بھی نہیں کہا بھائی 10 روپے تو اس کو دے دیے، اب چلیں واپس، پیسے تو لے آئیں نا، مفت میں تو کوئی ٹرین میں نہیں بٹھائے گا، چل کے پیسے لے آئیں۔ مولانا امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پالا تھا، ان کو انہوں نے پالا تھا، اتنے بڑے ولی کو انہوں نے پالا تھا مولانا عبید اللہ سندھی نے۔ اور بعد میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے انہوں نے شادی بھی کی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ کی شادی ہو گئی مولانا عبید اللہ سے۔ تو مولانا عبید اللہ کی پرورش، مولانا عبید اللہ نے پرورش کی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ تو خادم کو یہ بھی نہیں کہا کہ اب پیسے تو چلے گئے سائل کے پاس، جیب میں تو کچھ ہے نہیں، چلیں احمد علی کے پاس چل کے 10 روپے لے آئیں، کم از کم دلی تو پہنچ جائیں، یہ بھی نہیں کہا۔ اسی رفتار سے بڑی بے فکری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو ہی اسٹیشن میں گھسے تو ایک آدمی بھاگا بھاگا 2 ٹکٹ لے کے آیا، حضرت یہ 2 ٹکٹ ہیں، آپ اللہ کے واسطے قبول کر لیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ خادم سے فرمایا لو اللہ نے بھیج دی ہیں، لے لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو ایسے دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کاروبار نہیں تھا ان کا، کوئی فیکٹری نہیں تھی، کوئی ان کی ملازمت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ملنگ آدمی تھے، نہ کوئی پراپرٹی نہ کوئی گھر، لیکن جیب ہر وقت پیسوں سے بھری رہتی تھی، دسترخوان چلتے رہتے تھے، اور ایک واسکٹ پہنتے تھے، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے، کبھی نوٹوں کی دستی، کبھی ڈالروں کی دستی، کبھی ریالوں کی دستی نکالتے تھے، ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے تھے، ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے تھے۔ متقی بننے میں بڑے فائدے ہیں۔ اگر ان دکانداروں کو پتہ چل جائے، اگر ان بزنس مینوں کو پتہ چل جائے کہ تقوی میں اللہ پاک نے کتنا رزق چھپا رکھا ہے، تو خدا کی قسم یہ ملیں اور فیکٹریاں بند کر کے متقی بن جائیں۔ اتنے فائدے ہیں تقوی میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو نا، اگر دنیا میں تمہارے دشمن ہیں اور دنیا میں تمہارے حاسد ہیں اور دنیا میں تمہارے مخالف ہیں اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور تمہارے خلاف ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے ہیں، اگر تم متقی ہو تو پریشان نہ ہو، ان حاسدوں کی ساری اسکیمیں اور سازشیں میں تمہارے تقوی کی وجہ سے فیل کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو میں تمہارے دشمنوں کی سازشیں فیل کر دوں گا اور وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، شیئا تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ گناہوں کو چھوڑنے کا یہ فائدہ ہے۔
گناہوں کو چھوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے میری نافرمانی سے دور رہتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور جب آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل اے ٹی ایم کارڈ ہے نا، اے ٹی ایم کارڈ لوگوں کی جیب میں ہوتا ہے تو کہیں بھی چلے جائیں ان کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ پہلے سوچتے تھے پتہ نہیں یار یہ اتنے پیسے میں نے لیے ہیں یہ کافی ہیں، اتنے سفر میں کافی ہیں، کم تو نہیں پڑ جائیں گے، یار پہلے بتا دو بھائی، ایسے نہ وہاں جا کے پریشانی ہو، کس سے مانگوں گا، بھیک تو نہیں مانگوں گا۔ آج کل اے ٹی ایم کارڈ جیب میں ڈلا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، دنیا میں جہاں کہیں جائیں بس ڈالتے ہیں مشین میں اور پیسے نکال لیتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ ہے، مطمئن ہے۔ لیکن اے ٹی ایم کارڈ اگر گم ہو جائے تو اب بتاؤ کیا ہوگا؟ لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، جو متقی بنے گا اور جو گناہوں سے بچے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جانو دنیا بھر کے انسانوں اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ گناہوں کو چھوڑنے کا انعام ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کا انعام یہ ہے کہ جب آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی کو نافرمانی سے پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قبول کر لیتا ہے، اور جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو بڑی بڑی نیکیاں بھی اللہ اس کی مردود کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھے وہ ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے، اس کا نام تھا مدغم، ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے، سفر میں ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کی شان، دوران سفر ہمارے نبی کی سواری سے کجاوا اتار رہے تھے، ایک اچانک تیر آیا، وہ ان کو لگا اور گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ تو ایک صحابی نے کہا شہید ہے، اور فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز شہید نہیں، کلا ہرگز شہید نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ اس کو لپٹ رہی ہے، اس لیے کہ غزوہ خیبر میں اس نے مال غنیمت سے ایک چادر بغیر اجازت کے اٹھا لی تھی۔ اس حدیث کو سن کر ان سرکاری ملازمین کو ڈرنا چاہیے جو سرکاری مال اپنی ملکیت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، بجٹ کی بجٹ کھا جاتے ہیں، کروڑوں کے کروڑوں کھا جاتے ہیں، اربوں کے ارب کھا جاتے ہیں۔ کیا کریں گے، کیا کریں گے قیامت کے دن؟ حضور کا خادم اور جہنم کی آگ کے شعلے اس کو لپٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک چادر اجتماعی مال میں سے اٹھا لی تھی، ایک چادر اٹھا لی تھی اجتماعی مال میں سے۔ جنہوں نے کھربوں ہڑپ کر لیے، کروڑوں ارب ہڑپ کر لیے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ توبہ طائب ہونے کی توفیق دے۔ لوگ ان کو رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جھنڈے والی گاڑیوں میں بیٹھنے والے اور دائیں بائیں آگے پیچھے جن کے موبائلیں دوڑ رہی ہوتی ہیں، ٹان ٹان کر کے لوگوں کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، سڑکیں خالی کرا رہی ہوتی ہیں، لوگ ان کو بڑی رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار کتنے مزے ہیں، دیکھ آگے پیچھے موبائلیں کتنے پروٹوکول سے جا رہے ہیں، لوگ ان کو رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پائی پائی اور رتی رتی کا حساب ہوگا، اس دن حسرت کریں گے، اے کاش کہ ہم بھی فاقہ مست ہوتے، ہمیں بھی کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہ ملتا، بھیک مانگ کے گزارا کر لیتے ان وزارتوں صدارتوں سے، تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ یہ گناہ ہے، اس لیے جب آدمی گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے والا، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھنے والا جب مرنے لگتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، اس کی موت سخت نہیں ہوتی، اس کی موت سخت نہیں ہوتی، اس کی موت بڑی مزے کی ہوتی ہے، اس کی موت میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ قبر سے نکلے گا تو سارے جائیں گے میدان محشر کی طرف پیدل، اور یہ جائے گا سواری پہ بیٹھ کر دولہے کی طرح، پروٹوکول کے ساتھ اسے لے جایا جائے گا۔ اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والا ہے تو محشر کے میدان میں حضور کے قریب ہوگا۔ کس کے قریب ہوگا؟ تو جو حضور کے سائے میں ہوگا، حضور کے پہلو میں ہوگا، حضور کے قریب ہوگا، تو بتائیے اس کو بھلا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کو کوئی ذلت رسوائی آ سکتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے رخصت کر رہے تھے، اور آپ بھی رو رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی رو رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے معاذ آخری ملاقات ہے، آگے کبھی تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، مدینے آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میری مسجد ہوگی، بس اسی کو دیکھ لینا۔ یہ جب فرمایا تو آپ بھی رو رہے تھے، حضرت معاذ بھی رو رہے تھے۔ پھر جب معاذ بن جبل بہت زیادہ رونے لگے تو آپ نے حضرت معاذ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا معاذ رو نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، چاہے وہ کسی قبیلے کے ہوں، چاہے وہ کسی علاقے کے ہوں۔ سندھ کے کسی ریگستان کا رہنے والا اگر گناہوں سے بچنے والا ہے تو وہ قیامت کے دن حضور کے قریب ہوگا، اور مدینے میں مسجد نبوی کے محلے میں کوئی رہنے والا اگر گنہگار ہوگا تو وہ حضور سے دور ہوگا۔ گناہوں سے بچنے والوں کو قیامت کے دن حضور کا قرب نصیب ہوگا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور گناہوں سے بچنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے، چونکہ جہنم ہے نافرمانوں کے لیے، یہ تو گناہوں سے بچتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ جو گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، یعنی جہنم کی آگ سے خلاصی اور جنت کا داخلہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون فاکہین ما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ اللہ فرماتے ہیں آج تم گناہوں سے بچ جاؤ، تمہارے لیے باغات اور چشمے تیار ہیں، اور جو تمہیں نعمتیں اللہ دے گا تم وہ نعمتیں لے کے خوش ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ تو کیا خیال ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ گناہ سے بچنا ہے، یہ بڑی دیوار ہے بندے اور رب کے درمیان، گناہوں سے بچنا ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کے یہ طے کرنا ہے، اے اللہ تو نے زندگی کا ایک اور دن دے دیا ہے، میں آج یہ طے کرتا ہوں میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو، چاہے مجھے اس کی کتنی قیمت چکانی پڑے، لیکن میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ جب صبح صبح آپ یہ طے کر لیں گے، یہ ہمارے مشائخ نے گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ لکھا ہے کہ صبح صبح کو اٹھ کے یہ طے کیا کریں آج میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، طے کر لیں، صبح صبح عزم کر لیں، انشاءاللہ آپ کے اس عزم کا اثر آپ کے سارے دن پہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے گا اس کی برکت سے۔ اور پھر عزم بھی کریں اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر گناہوں سے تیرے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتا، اے میرے رب تو ہی مجھے گناہوں سے بچائے گا۔
یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے بڑے نبی ہیں۔ زلیخا نے جال بچھایا حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ہمت دی، انہوں نے دوڑ لگائی اور دروازے کھلتے چلے گئے یہاں تک کہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف خود نہیں بچے تھے، ہم نے بچایا تھا۔ اللہ بچاتا ہے، اس لیے اللہ سے روزانہ صبح عہد و پیمان بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج میں تیری کوئی نافرمانی نہیں، نہ غیبت کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ کسی کا دل دکھاؤں گا، نہ کسی کا حق کھاؤں گا، نہ نگاہوں سے غلط دیکھوں گا، نہ زبان سے غلط بولوں گا، نہ کانوں سے غلط سنوں گا، نہ کسی غلط راستے پہ چلوں گا، نہ کوئی اور غلط کام کروں گا۔ اے اللہ بس میں تجھے راضی کروں گا۔ یہ طے کر کے اللہ سے دعا کر کے آپ دن گزاریں، آپ دیکھیں آپ کا وہ دن کتنا خوبصورت بنتا ہے۔ تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے پاک زندگی دے دے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ آپ میں سے بہت سے احباب 2 دن سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں اور دور دراز سے آئے ہیں، خرچے بھی اٹھا کے آئے ہیں، خرچے بھی برداشت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے آنے کو، ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ہمارے دل کے گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے، آپ سب کو اپنا کامل ولی بنائے اور آپ سب کو تقویٰ کا اعلیٰ معیار عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنی نسبت کا نور عطا فرمائے۔